متحدہ قومی موومنٹ MQM کے قائد جناب الطاف حسین کا تازہ ترین، انتہائی اہم اور فکر انگیز پیغام مہاجر قوم کے نام، مورخہ 21 اکتوبر سن 2016 بروز جمعۃ المبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہاجر قوم کے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، نوجوانوں، طلبا و طالبات، دانشوروں، قلم کاروں، پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدانوں، مختلف شعبات کے مہاجر، تجربے کار اور چوٹی کے اساتذہ اکرام، زندگی کے ہر شعبے ہی سے نہیں بلکہ زندگی کی ہر ایج، یعنی ہر عمر سے تعلق رکھنے والوں، جن میں میرے پیارے پیارے قوم کے معصوم پیارے پیارے ہی بچے اور بچیاں سب شامل ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہاجر قوم کے لوگوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، نوجوانوں، طالب علموں، محنت کشوں، طلبا، طالبات، میں الطاف حسین نذیر حسین مرحوم گزشتہ 40 برسوں سے پاکستان میں رہنے والی مہاجر قوم کے حقوق
پوری دنیا پر یکساں لاگو ہیں کہ ہر کسی کو بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان، مذہب، جینڈر، وہ جس ملک اور جہاں بھی رہے وہاں اسے وہاں کے قانون اور آئین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہر فرد کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ آج میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ گزشتہ 40 آج میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ گزشتہ 40 برسوں سے جو لوگ بھی مہاجروں کی حقوق کی آواز بلند کر کے میدان میں آئے، ان میں سے کوئی بھی بدقسمتی سے سائنٹیفک بنیادوں اور زمانے کے موجودہ تقاضوں کے مطابق تحریک کو نہیں چلا سکے۔ بالآخر 11 جون 1978 کو مجھے جامعہ کراچی میں APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن مہاجر طلباء کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے خلاف انہیں ان کے حقوق دلانے کے لیے بنانی پڑی، کیونکہ مہاجر طلباء کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ اندرون سندھ سے لے کے کراچی کی ہر تعلیمی دستگاہ تک جاری و ساری تھا۔ نان اردو اسپیکنگ وڈیرے جاگیرداروں، زمینداروں، سرداروں کے بچے ہر کالج، اسکولوں اور یونیورسٹیز میں داخل ہو کر، پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں داخل ہو کر اپنی طاقت، اسلحہ کی طاقت کے زور پر اور اپنی قومیت کے رعب میں مہاجروں کو ظلم و تشدد کا، بربریت کا نشانہ بناتے تھے۔ کوئی بھی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا نہیں تھا۔ قدرت نے مجھے موقع دیا، یا کہہ لیجیے قدرت نے، میں ایک سائنس کا، پری میڈیکل سائنس کا طالب علم، کوالیفائڈ فارماسسٹ، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کو مہاجر حقوق
کے حصول کی جدوجہد کے لیے منتخب کر کے میدان میں اترنے پر راغب کیا. کس نے؟ قدرت نے، نیچر نے، اللہ تبارک و تعالی نے. میں نے 11 جون 1978 کو قائم کردہ APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس اور آرگنائزیشن سے لے کر عوامی سطح پر سیاسی تنظیم، مہاجر قومی موومنٹ اور پھر پاکستان بھر میں غریب متوسط طبقے کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے جدوجہد کی، جیلوں میں گیا، ٹارچر سیلوں میں گیا سرکاری، لیکن ثابت قدمی سے میں نے جیلوں کو، اذیتوں کو برداشت کیا. اس تحریک چلانے کے جرم میں جہاں میرے ہزاروں ساتھیوں کو شہید کیا گیا، انہیں در بدر کیا گیا، انہیں در بدر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، روح پوشی پر رہنے پر مجبور کیا گیا. وہاں یہ عمل میرے ساتھ بھی ہوا، میرے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ ہوا. اس وقت میرا پورا خاندان سوائے 2 بڑی بہنوں کے جو انتہائی ضعیف ہیں، ان کے خاندان کے علاوہ پاکستان میں کوئی نہیں. کیونکہ جب میرے 70 سالہ بھائی ناصر حسین اور میرے بھتیجے عارف حسین، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا. 3 دن تک حراست میں رکھ کے فوج، رینجرز، پولیس نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، پھر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے شہادت کے بعد میرے بھتیجے کے سر پر کلہاڑی مار کر اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میری مہاجر قوم کے بزرگوں، ماں بہنوں، میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، میں نے اپنے کبھی بہن بھائی کو الیکشن نہیں لڑایا. میں نے کارکنوں کو، گمنام کارکنوں کو، غریب کارکنوں کو قومی صوبائی اسمبلیوں، سینٹ میں، بلدیاتی ایوانوں میں بھیجا. اپنے کسی بھائی بہن کو نہیں بھیجا، اپنے کسی بھائی بہن کو نہیں بھیجا، اپنے کسی بھائی بہن کو نہیں بھیجا. ہاں،
میرا پورا خاندان دربدر ہو گیا. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے ان پہ تشدد کر کر کے انہیں موت کی نیند سلایا گیا. ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی گئیں. شہداء قبرستان تعمیر کیے جانے لگے. یہاں تک کہ شہداء قبرستان کی جو جگہ لی گئی تھی وہ بھر گئی، تو اتنی بڑی جگہ اور لی گئی، وہ بھی شہیدوں کے لہو سے، ان کی لاشوں سے، ان کے دفنانے کفنانے سے وہ زمین بھی بھر گئی. میں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو خدمت خلق فاؤنڈیشن چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ذریعے کرنا تھا وہ امداد کرتا رہا، لیکن انہیں شہیدوں کو یاد رکھنے کے لیے ایک شہدائے یادگار جنا گراؤنڈ میں بنائی گئی کہ لوگ آ کر شہیدوں کو جد و جہد میں قربان ہو جانے، نہ بکنے، سودا نہ کرنے، احسان فراموشی نہ کرنے، غداری نہ کرنے کی پاداش میں موت کے منہ میں جانے والے بہادر شہید ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکے. گزشتہ روز 20 اکتوبر 2016 کو رابطہ کمیٹی نے، جو نئی رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس نے کارکنوں سے کہا کہ ہم شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائیں گے، شہداء کی قبروں پر جائیں گے، میرے والدین کی قبروں پہ جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہداء قبرستان جاتے، میرے والدین کی قبروں پر جاتے، رینجرز نے چاروں طرف سے جنا گراؤنڈ کو گھیر لیا اور یہ مسلمان فوج کے مسلمان فوجیوں نے ماؤں بہنوں بزرگوں کو جو کل جمع ہوئے کہ وہ وہاں پھول شہداء کی یادگار پر رکھ سکے، فاتحہ خوانی کر سکے، انہیں فاتحہ خوانی نہیں کرنے دی. آج اینکر پرسن خاموش ہے، صحافی خاموش ہے، دانشور خاموش ہے. کیوں اس فوج کے اس ظلم جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ اور وہاں سے نوجوانوں کو فاتحہ نہیں پڑھنے دی گئی. ہم کون ہیں؟ میری قوم کے لوگ ہوں. میں ڈٹا رہا، 26 سال
لیے لڑ رہا ہوں. میں نے کہا بھوک ہڑتال کرو. بھوک ہڑتال کی گئی. ایک طرف ساتھی بھوک ہڑتالی بیمار ہو کر اسپتال جا رہے تھے، دوسری طرف اطلاعات شہداء کی لاشوں کی مل رہی تھی. فلاں جگہ آج فلاں گرفتار ہونے والے ساتھی کی سربریدہ میوٹیلیٹڈ لاش ملی ہے. تیسری طرف اطلاعات آتی کہ گرفتاریاں اتنی آج رات کو ہوئی. کون ظالم شخص یہ حالات دیکھ کر، لاشیں دیکھ کر، ناخون نکلی ہوئی، کھالے نکلی ہوئی استری سے جلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا. فرط جذبات میں نے غلطی کی. پھر میں نے معافی مانگی. اچکزئی کو معاف کر دیا، اسفندر یار ولی خان کو معاف کر دیا، دیگر اور لوگوں کو معاف کر دیا. مجھے آج تک تانے دیے جاتے ہیں، را کے ایجنٹ. جنہوں نے کہا ہم بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آئیں گے، انہیں باعزت مقام آج بھی حاصل ہے. جنہوں نے طیارے اغوا کیے، انہیں آج بھی باعزت مقام حاصل ہے. جنہوں نے ملک کو لوٹا، انہیں آج بھی باعزت مقام حاصل ہے. تو کیا منتخب نمائندوں، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، کارکن کیا صرف جان دینے کے لیے، گرفتار ہونے کے لیے، ٹارچر برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور تم ایم این اے شپ، سینیٹرز اور ایم پی اے شپ کے مزے اڑانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ نہیں، منتخب نمائندوں نے استعفے پیش نہیں کیے. فوراً اسمبلیوں سے، ایم این اے شپ سے، ایم پی اے شپ سے، جو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم مصلحتاً یہ کام کر رہے ہیں، اپنے باپ کو گالیاں دلوا کر شہیدوں کی قبروں کی پامالی کر کے ان کی قبروں پر پھول نہ رکھنے کی اجازت دینے والوں کے آگے سجدہ کر کے تم یہ قوم کی خدمت کر رہے ہو. تو ایسی خدمت والے اور ان کے ساتھ جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. میری قوم کی ماں بہنوں بزرگوں، الطاف حسین کے کہے کو، ڈانٹ ڈپٹ کو معاف کر دینا اگر چاہو تو. میں تم کو خدا حافظ کہتا ہوں، ورنہ اپنے گھر کے کسی گلی کے کونے باہر ان منتخب نمائندوں کو مت آنے دینا. جب تک یہ استعفا نہ دے دے، شہیدوں
لوگوں کے لہو کی امانت واپس نہ کر دیں. یہ بھی بے غیرت، احسان فراموش اور ایسی فوج اور ایسے رینجرز کے افسران اور سپاہی جو شہیدوں کی یادگار پر فاتحہ نہ پڑھنے دے، وہ بھی بے غیرت اور بے شرم. اب اس کے بعد بھی کوئی میرا ساتھ دینا چاہے وہ دے. میں نے نہ کل ان کے آگے ہتھیار ڈالے تھے، نہ میں آج ڈالوں گا، اور جب تک میں آخری سانسیں لے رہا ہوں اللہ سے میری دعا ہے کہ عزت کے ساتھ میری جان، میری روح قبض کروا لی جو اپنے فرشتے سے، لیکن میں ان ظالموں کے آگے میرا جھکنا نہ کروائیو، نہ کروائیو، نہ کروائیو. اے اللہ میرے شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، میرے شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، جو ساتھی ماں بہنیں چھپ چھپ کے چوکنگ کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے اجلاس کر رہے ہیں، ان چھیالے ماں بہنوں تمہارے لیے یہاں بھی دعا گو ہوں، مرنے کے بعد بھی دعا گو رہوں گا. تمہیں سلام، تمہیں خراج تحسین، تمہیں سلامت تحسین، تمہیں سلامت تحسین. اے کارکنوں تم عظیم ہو، اے ماں، اے بزرگوں تم عظیم ہو. بس اب مجھ سے بات نہیں کی جا رہی، اب مجھ سے بات مزید نہیں کی جا رہی. میری قوم کی ماں بہنوں بزرگوں جو ضمیر فروش ہیں، جو ضمیر فروش ہیں، احسان فراموش ہیں، تم لوگوں نے رات دن جن کے لیے نوکروں کی طرح سے بغیر اجرت لیے ان کی کامیابی کے لیے جب انہیں نامزد کیا گیا سینیٹر، ایم پی اے، ایم این ایس کے لیے تم نے کام کیا، لیکن تمہارے یہ احسانات کو بھول گئے. اللہ اس کا حساب ان سے لے گا، اللہ ان سے ان کا حساب لے گا، اللہ ان سے ان کا حساب لے گا. اللہ خود بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. میں نے 40 برسوں کی جدوجہد میں نے کس کے ساتھ جنگ کی، میں نے کس کو مارا، میں نے کس کو قتل کیا، لیکن الزام لگتے رہے. میں نے بغیر کسی کو مارے، پیٹے، جنگ کیے بغیر، صرف زبان سے میں کہتا رہا، اللہ سب کچھ دیکھتا رہا. ہاں، دھمکیوں میں
اسٹیبلشمنٹ کی میں نہیں آیا، پولیس، فوج، رینجرز، کسی کی دھمکیوں میں نہیں آیا، حکمرانوں کی دھمکیوں میں نہیں آیا، ڈٹا رہا۔ جلا وطن ہو گیا، 26 سال ہو گئے، آج تک جلا وطن ہو، لیکن میں نے آج تک اپنا نظریہ نہیں چھوڑا، میں اب تک ڈٹا ہوا ہوں۔ میری دعا ہے میری قوم کو اے اللہ منزل دلا دے، ان کو باعزت مستقبل دلا دے۔ آمین 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 ثم آمین۔ اے اللہ میرے قوم کو منزل دلا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے پیاروں، تم نے بڑی محنت کی ہے، میں تمہارے ہاتھ چومتا ہوں، تمہیں پیار کرتا ہوں، تمہارے ماتھے کو چومتا ہوں، تمہیں سینے سے لگاتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ، یا آج کے بعد سے تم عہد کرو گے کہ اب تک جو غفلت ہوتی رہی اس کا علاج کرو گے، اور آج کے بعد کھڑے ہو جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر کھڑے ہو جاؤ گے، اور ہر کھڑے سے کھڑے وقت کا جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرو گے۔ اللہ تمہارا، میری قوم کا حامی و ناصر ہو، اور اے اللہ میری قوم کو میری منزل دلا دے، میری منزل دلا دے، انہیں اپنا جینے کا سہارا دلا دے، انہیں وہ سب کچھ دلا دے جو ایک باغیرت، باعزت اور آزاد قوم کو حاصل ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ مجھے اور پاکستان کے غریبوں کو توفیق دے کہ وہ میرے ساتھ آئیں، تاکہ ہم سب مل کے پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹنے والے، چاہے وہ فردی میں ہو یا سویلین شکل میں ہو، ان سے مل کر مقابلہ کر سکیں، اور ملک میں انقلاب فرانس کی طرح ایک مثبت انقلاب لا کر غریبوں کی زندگی، ان کی عزت و آبرو وقار کو بحال کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔